أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو السميع العليم هو الغفور الرحيم هو التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے نسل لوگوں کی نشانیاں۔ جناب، جس طرح صاحب نسب لوگوں کی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے جد کو، ان کی کوالٹیز کو، ان کی کریکٹرسٹکس کو، ان کی کرنالوجی کو، ان کے کروموسومز کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں، ان کو ایمپلیفائی کرتے ہیں اور ان کو امپلیکیٹ کر کے ایگزبٹ کرتے ہیں ہم کس کے نسب سے ہیں، کس کی اولاد ہیں۔ تو اسی طرح صاحب نسب کی طرح بے نسب اور بے نسل لوگوں کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے اکثر ٹرکوں کے پیچھے اور ٹینکرز کے پیچھے، رکشہ کے پیچھے، ٹیکسی کے پیچھے ایک شاعری کا ایک ربائی لکھی پڑھی ہوگی، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کم نسل سے وفا نہیں، بے نسل سے وفا نہیں۔ تو یہ بات بے بنیاد نہیں ہے، اس بات کے بڑے قدیم سے قدیم حقائق ہیں۔ اسلام کی تو بات چھوڑیں، دین سے پہلے بھی جب دوسرے مذاہب ہوا کرتے تھے، دوسرے مذاہب میں بھی نسب اور نسل کے لیے یہی تھا کہ بے نسل کے لیے بہت مثالیں دی جاتی تھیں کہ جو لوگ دوسروں سے وفا نہیں کرتے ہمیشہ ان کی نسل پر شک کیا جاتا ہے۔ یہاں میں بات کی شروعات آپ کو کتے بلی سے سٹارٹ کروں گا۔ دنیا جہاں میں کہیں بھی آپ اگر کوئی ہارس خریدنے جائیں، گھوڑا خریدنے جائیں، جو کہ ہمارے نبی ہمارے علی کی سواری ہے، تو اس میں پیڈیگری دیکھی جاتی ہے کہ اس کا نسب کہاں سے ہے، وہ بریڈ کیسے ہوتے ہیں۔ عرب نسل ہے، اسی طرح پھر گریک نسل ہے، ایجپشن نسل ہے، گھوڑوں کی اور بہت ساری نسلیں ہوتی ہیں، اور پھر جو سب سے مشہور ہے وہ عرب کی نسل ہے۔ اسی طرح جتنے جانور ہیں ان میں پھر جو گھر میں رکھوالی کے لیے یا انسانوں کے کام آنے کے لیے جو کتے استعمال ہوتے ہیں، یوز کرتے ہیں آپ کے گھر کی چوکیداری کے لیے، ان کی بھی نسل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ لوگوں کو جا کے پوچھیں گے، کہیں گے کہ یہ کون سا ہے، وہ کہیں گے یہ جرمن شیپرڈ ہے، یہ ڈوبرمین پنچر ہے، یہ بلڈ ہاؤنڈ ہے، یہ راٹ وائلر ہے، یہ لیبراڈور ہے، یا یہ سائبیرین ہسکی ہے۔ مختلف قسم کی نسل ان کے پیپرز کے حساب سے، ان کے فادر کے حساب سے بکتی ہے۔ میں نہ بتاؤں آپ کو، کتے بلی اور گھوڑوں میں، اور آپ کتوں میں اس کی تمیز کرتے ہیں کہ جناب یہ جرمن شیپرڈ ہے تو ہمیں جرمن شیپرڈ چاہیے، ہم اس کا ڈوبرمین سے کراس نہیں کرا سکتے۔ تو آپ جب کتے بلیوں میں تمیز کرتے ہیں تو کیا انسانوں میں یہ تمیز نہیں ہوتی؟ انسانوں میں بھی اللہ پاک نے بے نسل اور بے نسب لوگوں کی نشانیاں رکھی ہیں۔ آل رسول اہل بیت الاطہار العالمین پہ جو بھونکتے ہیں وہ صاحب نسب نہیں ہوتے، صاحب نسل نہیں ہوتے۔ یہ وصال، یہ علامات آل رسول اہل بیت نے فرمائی ہے کہ جو بھی ہم پر نعوذ باللہ شک کرے گا یا لعنت کرے گا یا ہمیں برا بھلا کہے گا، وہ بے نسب اور منافق ہوگا، اور وہ منافق ہی کی موت مرے گا، کیونکہ منافق کا کتا ہی ہمیشہ آل رسول اہل بیت پر تہمت لگاتا ہے، یا ان سے عداوت رکھتا ہے، یا اپنے دل میں ان کے لیے بغض رکھتا ہے۔ اور سرکار نے اس کا فیصلہ علی کے سامنے ہی فرما دیا ہے کہ کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ لہٰذا جو بے نسب لوگ ہیں ان کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو 10 روپے کی طاقت مل جائے، اگر کسی کو 20 روپے کی طاقت مل جائے، کسی کو 2 لوگوں کی طاقت مل جائے، کسی کو 10 لوگوں کی سربراہ ایمبیسڈر بن جائے، وہ مینیجر بن جائے، وہ CEO بن جائے، تو اگر تو وہ بے نسب ہے، اگر تو وہ بے نسل ہے، تو سب سے پہلے وہ ان لوگوں پر ظلم اور جبر کرتا ہے جو شریف لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کسی جگہ کے CEO بن گئے ہیں تو آپ ایک پاک حیادار بیٹی یا بیٹے پر تہمت لگائیں گے، یہ وہ نشانی ہوگی کہ آپ بے نسل ہیں، یا آپ کا واسطہ کسی بے نسل سے پڑ گیا ہے۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ پاک نے ان کی تذلیل کرنے کی کون کون سی اور علامتیں بتائی ہیں، کیونکہ ان کے لیجٹ جائز والدین نہیں ہوتے، اس لیے ان کے بلڈ میں، ان کے سیرم میں، ان کے کرنالوجی میں
دوسرے والدین کی رسپیکٹ نہیں ہوتی. لہٰذا آپ جب دیکھیں گے بر صغیر پاک و ہند میں جتنی بھی گالیاں ہیں, جتنی بھی پروفینٹیز ہیں, جتنی بھی پریپوسچرس فریزز ہیں استعمال ہوتے ہیں, اس میں سب سے پہلے ماں کو یا بہن کو یا نسب کو گالی دی جاتی ہے. اور سرکار اور اہل بیت الاطہار العالمین نے فرما دیا ہے گالی وہی دیتا ہے جس میں علم نہیں ہوتا یا وہ خود کسی کے ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کرتا, یعنی بے نسب لوگ. ظاہر ہے جب وہ سامنے کہیں گے کہ ماں یہ, بہن یہ, فلاں یہ, آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں خود کسی کی ماں اور باپ کے لیے حیثیت اور عزت نہیں ہے, تو وہ دوسرے کی ماں باپ کو بھی یہی سمجھتا ہے. یہ میسج ہے ان بچوں کے لیے بھی, یہ پیغام ہے ان بچیوں کے لیے بھی کہ وہ خود اگر صاحب نسل ہیں, اگر وہ خود صاحب نسب ہیں, تو پلیز اپنی زبان کو ناپاک نہیں کریں, کیونکہ بے نسل لوگ ہی یہ نشانیاں رکھتے ہیں کہ وہ ماں یا بہن کی یا ان کے نسب پر آ کر گالیاں دیتے ہیں. ابھی کل سیگمنٹس کے کامنٹ میں آ کر لوگ میری فیملی پہ بات کر رہے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ میں نے خواتین کے ناموں کے عیب بتائے. آل رسول اہل بیت الاطہار العالمین کی دربار کے حق میں جو میں نے ان الحق کی وفا اور وکالت کا نعرہ بلند کیا کہ جناب آل رسول کے حق کو بیان کرنے والوں کو دھکے دینے کا اور ان کے عقیدوں کا الٹرا ساؤنڈ کرنے کا دربار پر کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے. دربار عبداللہ شاہ غازی ہی نہیں, دنیا میں کسی کے دربار پر, کسی ولی, کسی صوفی درویش اہل بیت کے دربار پر یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی عقیدے کو چیک کرے, عقیدے کا الٹرا ساؤنڈ کرے کہ کون دعا کر سکتا ہے, کون آ سکتا ہے, کون یہاں نہیں مانگ سکتا. یہ بے نسل اور بے نسب لوگوں کی نشانیاں ہیں. اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور آنے والی نسلوں کو آل رسول کے جد کے فرمودات پر بے نسل اور با نسب کی شناخت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد ہو. بحق غازی یا غازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ گادی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام. بھائی آپ یہاں پر آئے, آپ نے ٹوکن لیا, آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی, آپ کا علاج ہوا, الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی, تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ, ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے, نہ کوئی چیز لی گئی ہے. میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں. ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں, اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں, بائک پہ, کبھی کار میں, کبھی کسی چیز پہ. ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں. دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے. کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے, ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے, اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں, اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے. یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے, اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے بھائی, ایک رات کی پریشانی ہوگی, اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی, دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے. 10 15 20 منٹ لگتے ہیں, باہر سے آؤ, فائل دو, آپ اپنی دوائی لو, انشاءاللہ چلے جائیں. اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے. کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر, یہاں تو ہندو بھی, عیسائی, کرسچن, دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے, اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا. بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں, وہ کرام ہے, دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے, ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے, یہ بتایا جائے. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بھائی, کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی, اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں, لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے, اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے, صحیح طریقے سے بٹھایا, کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے. مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے, ترقی دے, اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا, جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں, ہر چیز کا علاج ہے, آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں. پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ, ہر انسان ہے, عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں, یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی, یہ مجھے بتائیں. بڑی بات ہے یار, جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی, لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا غازی, میرا نام مقدام غازی ہے, اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں, اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں. میں خدمت میں ہوں, اور
اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں۔ خدمت میں آتا ہوں اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے، اور بھائی جان اور ہم سب علماء غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے، ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا۔ آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں۔ 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا۔ سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا۔ غازی بابا کے چشمے کا پانی لو، 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے۔